نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے کنڈوں کی رسم کرتے ہیں۔ یہ قطعی شرک اور بدعت ہیں اور یہ رسومات دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ ایسی رسومات کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عمل کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں اور شریعت مطہرہ کا جو صاف اور سیدھا راستہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں ہمیں، یعنی ایسی تمام رسومات شرک و بدعت ہیں جو کہ گمراہی ہیں۔ ایک من گھڑت کہانی کنڈوں کے بارے میں عموماً عورتوں میں پڑھی جاتی ہے، وہ بالکل جھوٹ و افترا ہے اور حضرت جعفر صادق پر سراسر بہتان ہے۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت، مکتب فکر دیوبند اور مسلک علماء بریلی اس پر متفق ہیں کہ کنڈوں کا رواج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور میں ہرگز نہیں تھا۔ یعنی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین میں ہر نئی پیدا کی ہوئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کنڈوں کی کتاب جو عورتوں میں خدا اور رسول کو حکم سمجھ کے پڑھی جاتی ہے وہ قطعی طور پہ جھوٹی اور افتراء پر مبنی ہے۔ علماء اہل سنت نے اس سوال کے جواب کے کنڈوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، یعنی کہ فرمایا کہ حضرت سید السادات جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی جو نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اکابرین اسلام میں آپ کا بلند مقام ہے۔ تمام مسلمان صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے خلوص دل کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی محبت و پیروی کو دنیا و آخرت میں نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ یعنی اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ 22 رجب بے اتفاق مورخین نام موصوف کا یوم ولادت ہے نہ یوم وصال۔ ماہ رجب الرجب در حقیقت معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، امام الانبیاء کی عظمت اور شان کا مہینہ ہے اور اس کی اس نسبت کو مٹانے اور بدعت یعنی کنڈوں کے ساتھ منسوب کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اگر حضرت موصوف سے ایسی ہی عقیدت اور محبت ہے تو کھانا پکا کر مساکین مستحقین کو کھلایا جائے اور قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے، لیکن کنڈوں کو خاص انداز و شرائط کے ساتھ بھرنا اور کھانا کھلانا قطعی طور پر اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنا یہ شامل کرنا ہے۔ یعنی دین میں کسی چیز کا کم و پیش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، خود سے نہیں۔ یعنی قصہ عجیبیہ یا کنڈوں کی کتاب میں جو واقعہ تحریر کیا گیا ہے نا، یہ قطعی طور پر جھوٹا ہے اور بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے۔ اسی طرح حضرت کی طرف سے یہ وعدہ کہ 22 رجب کو کنڈے کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو، یعنی کہ مراد پوری نہ ہو تو قیامت میں تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا، یہ بالکل اختراع ہے اور غلط نسبت ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بے شک یعنی شبہ آپ پر بہتان اور تہمت ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل یعنی تبدیل یا تحریف نہیں ہو سکتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائمہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر احسان عظیم ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان تمام عمر بھی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اور آپ کو امت سے اس قدر پیار ہے کہ والدین کو بھی بچے کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کہ آپ کی شان ہے کہ قیامت کے روز جب تمام انبیاء و مرسلین نفسی نفسی پکاریں گے، آپ امتی امتی فرمائیں گے۔ آپ پر یعنی کہ اپنی پیاری امت کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قسم کے کنڈے بھرنے تجویز نہیں کیے، نبی نے نہیں کیے تو ولی کس طرح تجویز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نفع و ضرر صرف اور صرف اللہ کے قبضے و قدرت میں ہے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے سوائے اس کی کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کو دور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر تم کو فائدہ پہنچائے تو ہر بات پر وہ قادر ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے، وہی مالک و مختار قادر و قدیر بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا، غیر اللہ کی نظر کرنا شرک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح اس کا کرنے والا گناہ گار اور بدعتی ہے، اسی طرح شرکت کرنے والا بھی بدعتی اور گناہ گار ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت سید السادات جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ تو بڑے درجے کے بزرگ ہیں، کوئی ادنا تحریر مسلمان بھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔
بہرحال ہر مسلمان 5 وقت نمازوں میں کئی بار اشیاک نعبد و اشیاک نستعین پڑھتا ہے، یعنی جس کا مطلب واضح ہے نا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو کنڈوں کے عمل سے نماز کی روح باطل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اقرار بار بار کرتے ہیں نا اس میں جھوٹے ہو گئے۔ بہرحال 22 رجب کو امیر المؤمنین امام المتقین حال المسلمین مکرم کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص معتمد اور عصائے اسلام حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی 50 سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ تو رفاوس جس طرح امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی شہادت کی خوشی میں نا ان کے مجوسی قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو بابا شجاع کہہ کر عید بناتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رحلت کی خوشی میں 22 رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں۔ لیکن پردہ پوشی کے لیے ایک روایت گھڑ کر کے حضرت جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دیے تاکہ راز فاش نہ ہو اور دشمنان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے ایک دوسرے کے ہاں بیٹھ کر یہ شیرینی بھی کھا لیں اور یوں اپنی خوشی ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ ان کی تکیہ سازی اور طریقہ کار سے حضرت جعفر کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لوگ اور توہم پرست جو ہیں وہ جو ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی لاعلمی کی وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ خلاف شرع اور بے اصل بدعت دراصل مخالفین اسلام اور معاندین دین صحابہ اکرام کی ایجاد ہے جو شمالی ہنداوت سے شروع ہوئی اور لکھنؤ اور رامپور کی یعنی کہ وہاں سے جا کے رفاوس پروان چڑھانے کے لیے نا اس قسم کی بدعات کو عام کرنے میں حصہ بھی لیا تھا۔ تو بہرحال حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مخلوقات اور غیر اللہ سے صرف وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کا یقین اور ایمان ضعیف ہے، جن میں صبر و توکل نابود ہے اور جو توحید الہی کی معرفت نہیں رکھتے، اور اس کے برعکس غیر اللہ کے سامنے سوال کرنے سے فقط وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو توحید باری تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جن کا یقین و ایمان محکم ہے اور جن کا طریق توکل علی اللہ ہے اور جو ذکر و فکر کی یعنی کہ اس کی حقیقت کو صداقت کی بصیرت بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ایمان بہت بڑی چیز آتی ہے نا، تو خدائے خیشو و قیوم کے ہو تو یہ مخلوقات میں کسی سے سوال کریں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پس احکام خداوندی سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اس کے احکام تمام مخلوقات پر طوعاً و کرہاً جاری ہوتے ہیں، اور احکم الحاکمین کے ہوتے ہوئے کسی امر میں حاکم نہ بن بیٹھے ہو، یعنی کہ تیرے حاکم کتاب اللہ سنت رسول ہیں، اگر تیرے دل میں کوئی خیال وسوسہ گزرے یا الہام کی کیفیت پائی جائے تو اس کو قرآن و حدیث کے معیار پہ پرکھ لے۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کی حرمت و ممنوعات موجود ہو، مثلا زنا، سود، چوری، غصب، ظلم و عدوان، کذب، فریب اور دیگر اعمال فسق و فجور، تو ایسی باتوں کو اپنے قلب و دماغ سے دور کرو، ان پر عمل ہرگز